بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم جو سبجیکٹ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام عقیدہ ہے، اور عقیدے میں اب جانتے ہیں کہ وہ بنیادی چیزیں شامل ہیں جن کی بنیاد پر زندگی گزارنی ممکن ہے۔ الحمدللہ عقائد کے بارے میں آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ہمارے 6 عقائد ہیں جن کو ہم میں سمجھتی ہوں کہ اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ علمی اعتبار سے دیکھیں گے، اگرچہ علم تو اس میں شامل ہی ہوتا ہے، ہم بہت زیادہ اسے عملی اعتبار سے دیکھیں گے اور سادگی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اور اپنی فکر کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے اور اپنے عمل میں اسے لانے کے لیے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ان عقائد کو دیکھیں گے۔ تو بات اللہ تعالیٰ پر اعتقاد کی ہو یا فرشتوں پر اعتقاد کی ہو، بات کتابوں پر اعتقاد کی ہو یا رسولوں پر اعتقاد کی، بات آخرت پر اعتقاد کی ہو یا تقدیر پر اعتقاد کی، اصل بات یہ ہے کہ وہ ہمارے قلب اور ذہن اور زندگی کے اندر اتر آئے۔ عقیدے کا مطلب ہے کہ جو بنیادی حقیقت ہے نا وہ ہمارے قلب و ذہن میں ایسے اترے کہ ہماری زندگی اسی کے مطابق ڈھل جائے، ہم اسی فکر میں جئیں، اسی فکر میں ہماری ساری زندگی گزر جائے۔ تو کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو پہلے ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات جسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا یہ جہان، یہ دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس دنیا میں، اس جہان میں رہنے کے لیے زندگی کا دستور چاہیے۔ یہ آپ جانتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایٹم ہے نا، اس کا بھی ایک دستور ہے۔ اس کا نیوکلیس، اس کے آربٹس میں الیکٹرانز کی تعداد اس کی حیات کا تعین کرتی ہے، اس کی زندگی یا اس کے مقام کو متعین کرتی ہے کہ اب اس نے کس طرح سے جینا۔ اسی طرح سے آپ چھوٹے سے بیج کے اندر دیکھتے ہیں اس کی زندگی کی کہانی لکھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے گندم کا بیج ہے تو گندم کے بیج نے کس طرح اگنا ہے، اس کی کمپل، اس کی جڑ، اس کا پودا کتنا بڑا ہوگا، اس کے خوشے اور ان کے اوپر بیج کیسے لگیں گے، کتنے عرصے میں یہ کتنا پروان چڑھے گا اور کس طرح سے کس موقع پر اسے کاٹ لیا جائے گا۔ ایک بیج ساری کہانی رکھتا ہے۔ عقیدہ بیج ہے، یہ سیڈ ہے۔ تو اس سیڈ کے اندر ہماری زندگی کی پوری کہانی چھپی ہوئی ہے اور ہم نے اس کو ڈی کوڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو عقیدہ دراصل کیا ہے؟ جہان میں رہنے کا طریقہ، زندگی بسر کرنے کے طریقے میں سب سے پہلا طریقہ ہماری سوچ کا ہے، ہماری فکر کا ہے۔ تو ہر انسان کو ایک دستور چاہیے جو اسے یہ بتائے کہ اسے اس دنیا میں کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح سے نہیں رہنا۔ اور ہر انسان کو زندگی کی کتاب چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے اندر رب العزت نے اس کی زندگی کی کہانی لکھ دی ہے۔ ہماری زندگی کی یہ کہانی تو ہمارے ہر سیل کے اندر لکھی ہے کہ ہمارا یہ جسم کس طرح سے پروان چڑھے گا، کیسے ورک کرے گا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل بھی عطا کی ہے، برائی بھلائی کی پہچان بھی دی ہے، لیکن ہمارے جسم، روح اور ہمارے عقل کا بیلنس کس طرح سے قائم ہوگا، یہ کہانی ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ ساری انسٹرکشن رب العزت نے ایک کتاب کی صورت میں ہمیں دی ہیں۔ جیسے آپ دوسری چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی زندگی میں یا ہر چیز کی ورکنگ کے لیے جو انسان بناتے ہیں، جیسے کوئی مشینری بناتے ہیں، اس کے لیے انسٹرکشن مینول چاہیے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے، جیسے آپ کی واشنگ مشین ہے، آپ کی کوئی آپ کا جوسر ہے یا آپ کا کمپیوٹر ہے یا آپ کا موبائل ہے، تو اس کی ورکنگ جو ہے وہ اس کے انسٹرکشن مینول میں لکھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی کی ایک ایسی کتاب چاہیے
جس میں یہ لکھا ہو کہ ہم کیسے سوچیں، کیا نہ سوچیں، کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں، کیا سنیں کیا نہ سنیں، کیا بولیں کیا نہ بولیں. ورکنگ یہی ہے نا، یہی اعضاء ہیں، یہی ہماری 5 سینسز ہیں جن کے تھرو ہم پوری دنیا کو ایکسپلور کرتے ہیں. اور یہ ہماری عقل ہے جس کے تھرو ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا پورا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق وجود میں آتا ہے. پھر اگلی کہانی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، ہمارے تعلقات کیسے ہوں، ہمارا خلق، ہمارا کردار کیسا ہو، ہمارے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کیسا ہو، ہم کیا ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے آئے، کیا فرائض انجام دیں گے، اور ہم کیا حقوق رکھتے ہیں، اور ہماری سوشل لائف کیسی ہونی چاہیے، اور ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہمارا کمانا خرچ کرنا کیسے ہونا چاہیے، اور ہماری اجتماعی زندگی کے معاملات کیسے چلنے چاہیے، جسٹس یعنی عدل کیسے قائم ہوگا، اور کس طرح سے معاشرتی زندگی کے معاملات اور ریاستی زندگی کس طرح سے ترتیب پائے گی، اور پوری زمین پر ایک اصلاح کا طریقہ کار کس طرح سے جاری رہے گا. تو زندگی کی جو کتاب ہے، اللہ کی کتاب، بے نظیر کتاب، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے امید بھی باندھتے ہیں اور اس سے خوف بھی رکھتے ہیں. امید باندھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں، اور خوف رکھ کے اس کے عذاب سے خوف رکھ کے اس کے روکے سے رکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنتی. تو آپ یوں دیکھیے کہ اس جہان میں رہنے کے لیے رہنمائی تو چاہیے، تو وہ رہنمائی ساری کائنات میں بلٹ ان ہے. ہمارے لیے وہ رہنمائی ہماری ذات سے باہر ہے، یعنی کتاب کی صورت میں. الحمدللہ. تو اب دیکھیے کہ زندگی کے لیے جو دستور چاہیے تو دستور دینے والا، زندگی کی رہنمائی کے لیے کتاب چاہیے تو کتاب دینے والا، وہ کون ہے جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارے لیے رہنما ہے، جس سے مانگیں تو وہ تب بھی دیتا ہے، جس سے نہ مانگیں تب بھی وہ مانگیں پوری کرتا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اس نے زندگی کیوں دی ہے، زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، موت کے بعد دوسری زندگی کیوں آئے گی، اور دوسری زندگی کیوں لامتناہی ہوگی، اور دوسری زندگی کے لیے آج ہمیں کام کیوں کرنا ہے. تو وہی یہ بتاتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اور یہ راستہ کہاں تک لے کے جاتا ہے، اس راستے پر چلنا کیوں ضروری ہے، اور اس راستے پہ جو نہیں چلتا وہ کیسے گمراہ ہو جاتا ہے، اور بھٹکے ہوئے انسان کے لیے سیدھے راستے پر واپس آنا کیسے ممکن ہوتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر جو طلب ہے کہ مجھے راستہ مل جائے. دیکھیں، آپ کچھ سوچتے ہیں تو سوچ کو راستہ چاہیے. وہ راستہ کون بتائے گا؟ اس کے اندر طلب ہے راستے کی. اس طلب کا ماخذ اللہ کی ذات، وہ ہے جو ہمارا سب کچھ ہے، وہ ہے جس سے ہم نے زندگی پائی، اسی نے زندگی کے راستے بتانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے. وہی حق رکھتا ہے کہ انسان کو قابل اعتماد روشنی دے، اور قابل اعتماد ذات وہی ہے، اسی پہ بلیو کیا جا سکتا ہے، اور اسی کی مدد سے روشنی اور اندھیرے میں درست سفر جاری رکھا جا سکتا ہے. اب یہ تو جانتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک سفر ہے. ہم کسی دن پیدا ہوئے تھے، پھر ہمارا بچپن تھا، لڑکپن، پھر کچھ لوگ جوانی تک پہنچے، کچھ ادھیڑ عمری تک، اور کچھ بڑھاپے تک پہنچ گئے. زندگی سے پہلے موت،
موت سے زندگی تک، زندگی سے پھر موت تک، موت سے دوبارہ زندگی تک، یہ ایک سفر ہے. اس سفر کے لیے ہمیں رہنمائی چاہیے. یہ رہنمائی ہمیں وہ ذات دیتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، جس سے ہمارا کنسرن ہے، جس سے ہمیں کنسرن رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہر انسان ایک روحانی تلاش میں ہے، اندر سے وہ کھوج میں ہے، وہ جستجو میں ہے. آپ نے کبھی دیکھا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جستجو کا سفر کرتا ہے، ہر چیز کو اپنے ٹیسٹ سے پہچانتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا بچے کو جو کچھ ملتا ہے وہ منہ میں ڈال لیتا ہے، اور منہ میں ڈال کے یعنی یہ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے لیے پہلا سورس بنتا ہے، پہلا ذریعہ بنتا ہے. اور یعنی ارد گرد والے سارے بچاتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ چیز بچہ اپنے منہ میں نہ لے، لیکن منہ میں ڈال کر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے، ہر چیز کو ذائقے سے پہچانتا ہے. تو یاد رکھیے گا ذائقہ جو ہے یہ بہت ابتدائی چیز ہے، بیسک چیز ہے. جب اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے اور طریقے بھی اس کے سامنے آتے ہیں. لیکن ایک چیز کا پتہ ضرور لگتا ہے، ایک ننھے بچے کو بھی جستجو ہے یہ کیا ہے، لیکن وہ دیگر سورسز کی بجائے ٹیسٹ سے اس دنیا کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. یہ ایک تلاش ہے، اور یہ تلاش اس لیے ہے کہ وہ اپنے لیے سکون تلاش کر سکے، سکون کا مرکز. آپ ننھے بچے کو دیکھیے، ہر چیز اپنے منہ میں ڈال کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے. جو چیز بھی اس کے منہ میں چلی جائے اسے لمحے بھر کو سکون مل جاتا ہے. سکون تو بچے کو بھی چاہیے، سکون بڑے کو بھی چاہیے. ہر انسان سکون، اطمینان اور خوشی کی تلاش میں. آج آپ گوگل سے سرچ کریں، آپ کو پتا چلے گا ساری دنیا کس جستجو میں ہے، کس تلاش میں ہے، سب کس چیز کے لیے بے چین ہے. سکون اور اطمینان، خوشی، یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی جستجو، سب سے بڑی تلاش بن گئی ہے. الحمدللہ. تو سکون اور اعتماد کا ایک مرکز ہے. یہ مرکز انسان کی بنیادی طلب ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیے کہ کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے. کوئی مال میں تلاش کرتا ہے، کوئی دوستوں میں تلاش کرتا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ میں تلاش کرتا ہے، کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے. سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں. پھر ایک خاص لمٹ تک اسے سکون ملتا ہے، پھر وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ کی ذات ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کتنی سادہ اور پیاری بات ہے. سن لو، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے. تو اللہ تعالی ہر انسان کی روحانی تلاش کا جواب ہے. ہر انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اسے خبر نہیں، لیکن اصلاً اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں. تو جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، جس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا، اس نے اپنی فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا. جب تک انسان کو رب نہیں ملتا اس کو اطمینان نہیں ملتا. جب تک انسان کو رب نہیں ملتا اسے سکون نہیں ملتا. اس کے زندگی میں بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانیت کی منزل ہے. سادہ سی بات ہے اور گہری بات ہے. ہر انسان کی منزل اللہ کی ذات ہے. ہر انسان کی، جو کل پیدا ہوئے، جو آج پیدا ہوئے، جو آئندہ پیدا ہوں گے، ہر انسان نے پہنچنا اسی رب کی طرف ہے. وہ ذکر سے پہنچے، وصول اللہ کا سفر ہے. وہ نماز سے پہنچے، وہ قرآن سے پہنچے، وہ ارد گرد کی کائنات پر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے پہنچے، وہ اپنی بے کلی سے پہنچے، وہ اپنی
بے اطمینانی سے پہنچے. ہر انسان کی منزل اللہ تعالی کی ذات ہے. ساری انسانیت کی منزل اللہ کی ذات ہے. کام تو اتنا ہے انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑنا ہے. تو خود بھی جیسے ایٹم کے نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں نا، اور جیسے آپ طواف میں دیکھتے ہو لوگ کعبے کے گرد گھومتے ہیں، تو انسان کی زندگی بس اتنی ہے کہ وہ رب کے گرد گھوم لے. یہی سکون ہے، یہی اطمینان ہے. تو جس نے اپنے رب کو پا لیا وہ تو گھومے گا. اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کعبے میں جانے والے بھی اس چکور کمرے کے گرد ہی گھوم لیتے ہیں، اللہ کے گرد گھوم نہیں پاتے، الا یہ کہ اس کا احسان ہو جائے. تو اصل میں اللہ تعالی کی ذات کا ایک تعلق ہے، واسطہ ہے، ذریعہ ہے. کعبۃ اللہ بھی اور باقی سارے معاملات بھی، لیکن اصل چیز تو اللہ کی ذات ہے نا. منزل تو اسی کی ذات ہے نا. اس کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی چاہیے، براہ راست تعلق چاہیے. تو اس دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے، یاد رکھیے بات سادہ سی ہے، بات گہری ہے. پہلی بات بھی یہی ہے اور آخری بات بھی یہی ہے. یہی عقیدہ ہے. اس دنیا میں کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے. ہم نے یہ مضمون اسی لیے پڑھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیں. دنیا میں انسان کتنے رشتے بناتا ہے، کتنے تعلقات جوڑتا ہے، کتنی چیزیں حاصل کرتا ہے. ہر ایک چیز کو اپنا بنانا چاہتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. ناکام رہتا ہے کیونکہ کسی کو اپنانے کے بعد اسے وہ سکون اور اطمینان نہیں ملتا. کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لے. یاد رکھیے گا، سب کچھ. خوشی بھی اسی سے، غم بھی اسی سے شیئر کرنے ہیں. دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے. رسول اللہ کیسے کہتے تھے؟ اللہم لا مانع لما آتیت. اللہ کوئی روکنے والا نہیں جسے تو دے دے. ولا معطی لما منعت. اور کوئی عطا کرنے والا نہیں جس سے تو روک دے. جو اس حقیقت کو پا لیتا ہے دینے والا وہی ہے. وہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تک. دینے والے کے طور پر اس نے پا لیا، لینے والے کے طور پر اس نے پا لیا. کتنی خوبصورت انڈرسٹینڈنگ تھی، فہم تھا انبیاء کا. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں یا اللہ، کافر گھرانے میں، کافر علاقے میں رہ کے کیسے تو نے ایک ہیرے کو پروان چڑھایا. کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا. انہوں نے جب یہ بات کہی، آپ اس بات کو جب پڑھیں اپنے حوالے سے پڑھ کر دیکھیں، سوچ کر، زندگی میں بسا کر، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے، یہ پا لینا ہے. اس کو کھلانے والے کے طور پر پالیں. وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے. جب میں بیمار ہو جاؤں وہی مجھے شفا دیتا ہے. سبحان اللہ. وہی تو ہے جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا. جو اللہ کو اپنے رب کے طور پر پالے وہ اللہ کے ماں سوا کسی سے وہ تعلق قائم نہیں کرتا. اللہ کے ماں سوا جب کسی سے تعلق قائم ہوتا ہے نا تو یہی شرک ہے. اللہ کو اپنا سب کچھ بنانا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. تو رب العالمین کو اپنا سب کچھ بنانے والا کامیاب ہے. اور رب العالمین کو
اپنا سب کچھ بنانے والا کیا کام کرتا ہے، وہ اس کو اپنے خالق کے طور پر پہچانتا ہے. وہ ہے جس نے مجھے یہ ساری قوتیں، یہ سارا وجود عطا کیا. جس نے وجود دیا، وجود کی قوتیں بھی وہی دیتا ہے. اس کے لیے غذا بھی وہی فراہم کرتا ہے. اس کے لیے اسباب بھی وہی فراہم کرتا ہے. یہ پہچان معرفت کہلاتی ہے. اس پہچان کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس پہچان کے بعد ایک انسان تعلق قائم کرتا ہے. وہی میرا سب کچھ ہے. دنیا میں رشتے تو سبھی بنانا چاہتے ہیں. کبھی انسان ماں کے ساتھ زیادہ متعلق ہوتا ہے، یہ فطرت ہے. لیکن ماں سب کچھ نہیں ہے، یہ ہر ایک جانتا ہے. ماں کے علاوہ تعلقات کی ضرورت فیل ہوتی ہے نا. باپ کے ساتھ تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، دوست احباب کے ساتھ تعلق ہے. پھر بھی خلا ہے. وہ خلا نہیں پر ہو سکتا جب تک کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ نہ بنا لے. کامیاب ہے وہ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اور ناکام ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں بنا سکا. تو تعلق کا راستہ کیا ہے؟ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنے رب کی عنایت کو دیکھنا، اپنے رب کے تعلق کو محسوس کرنا، غور و فکر کرنا. یاد رکھیے گا، ہر انسان ایک نامکمل وجود ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو کر ہی انسان اپنے آپ کو مکمل کرتا ہے. دیکھیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر آپ مکمل کیسے ہوتے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو شافی کے طور پر پا لیتے ہیں. تو آپ شافی کے ساتھ متعلق ہو گئے، آپ کے اندر سے گھبراہٹ ختم ہو گئی. آپ کو پتا ہے وہ میرا رب ہے، جب میں بیمار ہو جاؤں وہی مجھے شفا دیتا ہے. آپ کو بھوک لگی ہے اور اللہ تعالیٰ رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. رزق دینے والے کیسے ظاہر میں الجھ جاتے ہیں تو ان کے دل سے یہ بات غائب ہو جاتی ہے کہ دینے والا اصل میں کون ہے. اپنے آپ کو ٹیکر کے طور پر اور اللہ کو گیور کے طور پر پہچان لیں گے نا ہر معاملے میں، وہ دینے والا اور میں لینے والی، تو آپ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ غور و فکر کا راستہ ہے، اور یہ ہر لمحے کا معاملہ ہے. اور یہ بات ضرور توجہ کیجیے گا اس جانب کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رشتہ قائم کر کے کہ وہ داتا، دینے والا اور میں لینے والی، یہی رشتہ انسان کو مکمل کرتا. کہ وہ دیتا ہے تو میں لیتی ہوں، تو میں تو نامکمل اور وہ مکمل ہے. تو مکمل کامل کے ساتھ تعلق جوڑ کر ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک اللہ ہی ہے جو انسان کے سارے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے. ہر مانگ وہ پوری کرتا ہے، بن مانگے بھی اور مانگ کر بھی. آپ کے وجود کا چلنا، کام کرنا آپ کی ول سے نہیں ہے، آپ کے ارادے سے نہیں ہے، اللہ تعالی کے ارادے سے. وجود ہمارا ہو اور اختیار اس کا، ارادہ اس کا، عطا اس کی. ہمارا کیا مقام ہے؟ صرف لینے والے. تو لین دین کا تعلق سیکھ لیں. دیکھیں، یہ لینے والا ہاتھ ہے اور وہ دینے والا، ہر جگہ دیکھ لیں، کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی کا اصول ہی یہی ہے، اپنے آپ کو پہچانیں، آپ اپنے مقام کو پہچانیں. تو اللہ اور اپنے رشتے پہ کام کر لیں. اصل رشتہ ہی یہی ہے، تعلق بنا لیں. اور تعلق میں دیکھیں، مجھے تعلق کی سمجھ علقہ سے آتی ہے. علقہ جمع خون کے لوتھڑے کو کہتے ہیں. وہ علقہ جو رحم مادر کے ساتھ اوپر کی طرف چمٹ جاتا ہے، اور رحم مادر کے ساتھ چمٹ کے
اس میں سے بلڈ کو سک کرتا ہے اور بڑا ہوتا جاتا ہے. تعلق ہے. تو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے وہ اسی طرح سے کہ اللہ کی اس کائنات میں جو کچھ نعمتوں کی صورت میں موجود ہے ہمارے وجود میں، کائنات میں، اس میں اللہ کی عطا کو پہچان لیں، اس کے دینے اور اپنے لینے کو. یہی کامیابی کا راستہ ہے. الحمدللہ. تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. کامیابی کا راستہ یہی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا راستہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا راستہ، اس سے امید باندھنے کا راستہ، اس سے خوف رکھنے کا راستہ، مصیبت میں صبر کرنے کا راستہ، اس کی خاطر نعمت ملنے پر شکر کا راستہ، اس کی خوشی کے لیے جینے اور اس کی خوشی کے لیے جانے کا راستہ ہے. ہاں، اسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا، کیا تم اسلام لے آئے؟ یعنی کیا تم نے اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، اسلمت لرب العالمین. میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے سپرد کر دیا. میری سوچ اس سے متعلق ہو گئی، میری زندگی اس سے متعلق ہو گئی. اسی کی خوشی کے لیے جینا ہے اور اسی کی خوشی کے لیے جانا ہے. اس نے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ آپ کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ کامیابی کا راستہ ہے. یہ سمجھ جائیں کہ اس زندگی میں اللہ کی ذات کو اپنا بنانا ہے، خود اس کا بننا ہے. ہر انسان نے یہی کام کرنا ہے اور عقیدہ اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. الحمدللہ. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں، کوئی ایکسپیکٹیشن جو آپ کی اس کورس سے ہو؟ جی. اسے آپ بے اطمینانی کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، لیکن دراصل یہ شعور ہے اس بات کا کہ جتنی زندگی بے تعلقی میں گزر گئی ضائع ہو گئی، تو ضیاء کو انتفاع میں بدلنے والا وہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس زندگی کے بدلے میں اب آپ کو وقت دے رہا ہے کہ اب نفع اٹھا لیں. تو اس سے مدد مانگیے، اور جو پیچھے گزر چکا اس پر استغفار اس نے سکھائی ہے. الحمدللہ. تو جو لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ، غلطیاں واش کر دیتے. اللہ تعالیٰ تواب ہے نا. سب سے پہلا رویہ جو انسان کو سکھایا گیا وہ توبہ کا رویہ ہے، کیونکہ توبہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے. جو ہی وہ تعلق میں آگے بڑھے گا اسے پہلے اعمال پر توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہم سب کو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.